الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کریم نے ہم پر یہ احسانات فرمائے کہ ہمیں اپنے پیارے بندوں کی نسبتیں عطا فرمائی اور صحیح در عطا فرمایا، صحیح رہبر و رہنما عطا فرمایا، اور وہ مالک ہمیں ان نسبتوں پہ استقامت عطا فرمائے۔ تو بلا تمہید میں دو چار باتیں عرض کر دوں کہ سب سے پہلے تو یہ بات کہ جس طرح بہت سے مہمانان گرامی جو تشریف لائے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو یہ توفیقات عطا فرماتا رہے کہ ہم اس کی زمین میں اس کا پیغام عام کرتے رہیں اور اس کے پیغام کو سمجھتے رہیں، اور وہ ہمیں اپنی محبت اور اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی محبت عطا فرمائے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ جتنے بھی مہمانان گرامی نے مجھ ناچیز کے بارے جو الفاظ کہے اور جس میں یہ جملے یہ الفاظ شامل تھے کہ بھئی میں جو ہوں وہ یہ آگے نظام یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ چلا رہا ہوں، اور جو جناب محترم نذیر کیسر صاحب نے بھی جس طرح ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا ایک گفتگو میں انسان جب ایک تسلسل ہوتا ہے تو بعض اوقات جملہ جس طرح سے نکلتا ہے تو اس کو سمجھنے والا اپنے انداز سے سمجھتا ہے۔ تو یہ لنگر بھی جو ہے یہ اللہ اور رسول کے ہی ہیں، اسی کے نام کے ہیں، اور جتنا بھی یہ نظام ہے جو بھائی چارے کا پیغام ہے، جتنے پلیٹ فارمز چل رہے ہیں جو ہمارے مرشد کریم نے جس کی بنیاد رکھی، جس کو قائم فرمایا، اس کے بعد جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ ان کی نظر کرم سے ہے، اور تمام تنظیمات کے تمام اراکین کی اس میں محبت بھی ہے، محنت بھی ہے، اور یہ سب کی وجہ سے ہی سارا نظام چل رہا ہے، میرے اکیلے کی وجہ سے اس میں کچھ نہیں ہو رہا۔ اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو پورے نظام میں شاید اگر ایک شخص وہ ہو جو کچھ بھی نہیں کرتا تو وہ غالباً میں ہی ہوں، باقی سب لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، جو کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، جو پیغام پھیلاتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کام کسی اور کا ہوتا ہے اور کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے یا کسی اور کو دے دیا جاتا ہے، تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ کام کسی اور کا ہے، بنایا کسی اور نے، کیا کسی اور نے، کر کوئی اور رہے ہیں، اور آپ لوگ کریڈٹ مجھے دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی شامل فرما دے ان بھلائی کے کاموں میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سردار صاحب نے بھی گفتگو کی اور باقی لوگوں نے کہ جو ہم جناب گفتگو فرما رہے تھے کہ جو ہم یہ ماحول دیکھتے ہیں کہ صرف باتیں ہوتی ہیں، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، تو یہ صرف کسی خاص مسلک یا مذہب کے ساتھ یہ بات منسوب نہیں ہے۔ دنیا بھر میں بہت سے واقعات ہیں، وہ واقعات دہرانا نہ مقصد ہے نہ وہ اتنا وقت ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف جائیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے یا ہو رہے ہیں، حالیہ دنوں میں بہت کچھ ہوا کہ وہ لوگ جو اپنے مذہب کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے یا جنہوں نے نہیں سمجھا، انہوں نے ہمیشہ فتنہ فساد برپا کیا ہے، انہوں نے گنڈا گردی کی ہے، انہوں نے دہشت گردی کی ہے۔ لیکن جس نے بھی اپنے مذہب کی تعلیم کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو آپ کو فساد کا حکم دیتا ہو، جو آپ کو لڑائی اور جنگ کا حکم دیتا ہو۔ ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول یہ محبت اور امن کے ہی داعی تھے، اور ہمیشہ انہوں نے محبت ہی پھیلائی، ہمیشہ امن ہی پھیلایا۔ وہ دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے کہ دنیا میں امن و محبت قائم کیا جائے۔ تو جس بھی نسل نے، جس قوم نے، جس ملک نے، جس ریاست نے، جس مسلک و مذہب نے ان کی تعلیمات کو سمجھ لیا
اور اس پہ چلنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمتیں عطا فرما دیں اور وہ محبت کا پرچار کرنے لگے اور نفرتوں کو دور کرنے لگے۔ تو اسی طرح مسلمان کہلانے والے یا مسیحی کہلانے والے یا یہودی کہلانے والے یا ہندو کہلانے والے، جو کوئی بھی ہے، جنہوں نے تعلیمات کو نہیں سمجھا انہوں نے مسائل بنائے، اور جنہوں نے سمجھا انہوں نے مسائل کو ختم کیا۔ تو اسی طرح مسلمانوں میں بھی یہ ہے۔ بہرحال کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کلاس میں ہر طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لائق بھی ہوتے ہیں اور کچھ نالائق بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ صحیح ترجمانی کون کرتا ہے۔ اور جس طرح حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جب انہوں نے فرمایا کہ صوفیاء کی قدر کیا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، جو صوفی لوگ ہیں ان سے تعلیم لیا کرو، تو کسی نے کہا کہ حضور آپ بھی صوفی لوگوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، میں نے پوری دنیا کا جتنا بھی سفر کیا ہے، میں دنیا دیکھی ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جس سے اعلیٰ، جس کے برابر کوئی طبقہ میں نے نہیں دیکھا، جو اپنے معیار زندگی، اپنا اخلاق، اپنا ظاہر و باطن، اپنے رویے اور اپنا اخلاص، ان ساری صفات میں جو اپنی مثال آپ ہیں، وہ صوفیہ کرام کا گروہ ہے۔ صوفی جتنا بھی کوئی صاف نہیں ہوتا، اس کے جتنا کسی میں اخلاص نہیں ہوتا، ان کے جیسا کسی کا اخلاق نہیں ہوتا، جو ان سے جڑتا ہے، جو ان کے قریب آتا ہے، اس کو بھی وہ روشنی مل جاتی ہے۔ اور عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، اور کئی اولیاء کے اقوال ہیں، کہ درویش تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں زمین کی طرح ہر کسی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت ہو، یا جو سورج کی طرح سب کو ہی روشنی دیتا ہو، جو بادل کی طرح سب پہ برستا ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا کیا مذہب ہے، یہ کس قوم سے ہے، کس رنگ و روپ نسل سے ہے، وہ فیض یاب کرتا ہے، بس وہ فیض یاب کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ہمیں ایسے مرشد عطا فرمائے، اور جن کا خصوصاً آج ہم دن منا رہے ہیں، کلمۃ اللہ، روح اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم پاک سلام اللہ علیہا، اور جتنی یہ ہستیاں ہیں اللہ کی بزرگزیدہ، اللہ کے پیارے لوگ ہیں، یہ دنیا میں جب بھی تشریف لائے، یہ لوگ ہمیشہ انسانیت کا معیار بلند کرنے کے لیے تشریف لائے، یہ سکھانے آئے ہیں، سمجھانے آئے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انہی کا نام لینے والے ہم لوگ، انہی بزرگوں کا نام پکارنے والے، ان کے نام کے آلاپ کہنے والے، انہی کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ اگر کوئی رؤوف الرحیم کا نام لے کر یا رحمت للعالمین کا نام لے کر فتنہ فساد کرے، تو کس طرح ان کا امتی کہلانے کا حقدار ہے؟ تو اسی طرح اگر کوئی امن کے شہزادے کا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر، جس بھی بزرگ کا نام، کوئی حضرت بابا گرو نانک کا نام لے کر، مثال کے طور پر، جب اس کی تعلیم ہی نہیں سمجھی تو فقط ان کا نام پکارنے سے کیا ہوگا؟ بلکہ ہم لوگ ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کی شخصیت کی غلط قسم کی عکاسی کر دیتے ہیں، جو وہ نہیں ہوتے ہم وہ بتا دیتے ہیں ان کے بارے میں، اور ہمیں دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یار، جن کا یہ نام لیتے ہیں، جن کے نام کا پرچار کرتے ہیں، پھر شاید وہ ایسے ہی ہوں گے۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہم ان کا نام روشن نہیں کر رہے، ہم ان کا نام خراب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں دیکھ کے، کیونکہ جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، جو نمائندہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر انسان سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور ایک لاشعوری طور پر ذہن میں اس شخصیت کے بارے تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں جس کا وہ نمائندہ جو ہے، وہ جس کا نام لے رہا ہوتا ہے، جس کا نمائندہ خود کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو، جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، اور ظاہر ہے یہ نہیں کہ کوئی، بے شک سب اچھے ہیں،
بہت اچھے ہیں، اللہ ہم سب کو اور اچھا کر دے، لیکن وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، تو ہمیں کوشش کرتے ہی رہنا ہے، کیونکہ اس کی کوئی منزل نہیں ہے، یہ رستہ ایسا ہے کہ یہ رستہ ہی منزل ہے، یہ رستہ ہی منزل ہے، اور اس رستے کی کیا منزل ہے یہ کوئی نہیں جانتا، تو ہمیں اس رستے پر آنا ہے اور اس رستے پر چلتے رہنا ہے، ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش اور عملی طور پہ اس کو نبھانے کی کوشش ہمیں کرتے رہنا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، کوئی ہمارے معاشرے میں جو کوئی جس طرح کی باتیں کرتا ہے، جس طرح کا کردار ہے، ہر کسی کا اپنا ایک کردار ہے، تو بہتر یہ ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے ہم بس، وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے، تم رات کی اندھیری اور تاریکیوں کا جو شکوہ کرتے ہو، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو اچھی امید کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اور اچھی امید کے ساتھ، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی ختم نہیں ہو گیا کچھ، کوشش کرتے رہیں، بس کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی خیر عطا فرمائے۔ اور ہر بار تقریباً میں ہر بار یہ شعر دہراتا ہوں نذیر کیسر صاحب کا، کہ اچھا، کیونکہ اس شعر کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت یاد جڑ گئی ہے ہماری، کیونکہ جب یہ پہلی بار تشریف لائے تھے تو یہاں ہال میں کئی شعراء تشریف لائے تھے، تو مرشد پاک بھی وہاں جلوہ فرما تھے، تو ہمیں تو پہلے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے یا کیا ہے، تو انہوں نے ایک شعر وہاں کہا اپنا کہ عمر گزری ہے عبادت کرتے، عمر گزری ہے عبادت کرتے، اچھا ہوتا جو محبت کرتے۔ تو اس شعر پر ہمارے مرشد کریم نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا اور ان کو داد دی، تو وہاں سے پھر ہم سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ عبادت، اصل جو محبت ہے یہی عبادت ہے، عبادت یہی ہے، اور کیا عبادت ہے؟ کوئی ظاہری کوئی نام پکارنے کو عبادت نہیں کہتے، کہیں کھڑے ہو جانے کو، کہیں بیٹھ جانے کو یا لیٹ جانے کو عبادت نہیں کہتے، یہ تو ہمارے جسم کے انداز ہیں، اس سے تھوڑی عبادت ہوتی ہے، یہ تو اس لیے ہوتی ہے، اس کا ظاہر اس لیے رکھا گیا تاکہ ہمارے جسم پر وہ اثرات مرتب ہوں، تاکہ کیونکہ جب تک ہم دنیا میں ہیں ظاہری طور پر تو ہمارا جسم بھی لوگوں کی خیر کا سبب بنا رہے، ہم سے کوئی برائی نہ ہو، برائی پھیلے نہ ہم سے، اور جو ہم میں برائیاں ہیں وہ ختم ہوتی جائیں، وہ دبتی جائیں، نیست و نابود ہوتی جائیں۔ تو اس طرح جس طرح مرشد پاک فرمایا کرتے تھے کہ نور نور سے ہی نور لیتا ہے اور بشر بشروں میں تقسیم کرتا ہے، یہ ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کا اثر مرشد پاک فرماتے ہیں ظاہر کا اثر باطن پہ ہوتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں باطن میں بہت اچھا ہوں اور ظاہر میں وہ اچھا نظر نہ آتا ہو تو ہم کیسے مانیں گے کہ یہ باطن میں بہت اچھا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، جس کا باطن اچھا ہوگا اس کا ظاہر بھی اچھا ہوگا، اور اگر کوئی اپنے باطن کو مزید اچھا کرنا چاہتا ہے تو اپنے ظاہر کو اور اچھا کر لے، یعنی اپنے اندر اخلاق کو بڑھائے، اپنا رویہ اچھا کر لے، صبر و برداشت پیدا کرے، اچھے اعمال کی کوشش کرے، تاکہ اس کا اثر اس کی ذہنیت پر، اس کی شخصیت پر، اس کے باطن پہ پڑے، اس کی روح پہ اس کا اثر آئے۔ تو ہمیں ظاہر و باطن میں اچھائی کی کوشش کرنی ہے،
اور وہ ایک درویش کے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا حضور مجھے روحانیت سمجھا دیں، روحانیت کیا ہے، میں بھی یہ روحانی فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہیں میں بعد میں سمجھاؤں گا، تم 1 ہفتہ پہلے برتن دھو لو۔ اس کی برتن دھونے پہ ڈیوٹی لگا دی، ہفتہ بھر برتن دھوئے تو اس کے بعد کہنے لگا حضور میں حاضر ہوں، فرمائے۔ فرمایا جب تم نے برتن دھوئے تو تم نے کیا سیکھا؟ برتن کو اندر سے زیادہ دھوتے تھے یا باہر سے دھوتے تھے؟ اس نے کہا حضور برتن کو اندر سے دھونے کی زیادہ ضرورت پیش آتی تھی، باہر سے بھی بس ہو جاتا تھا لیکن ضرورت اندر سے ہے۔ فرمایا تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظاہر کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس سے زیادہ اپنے اندر کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا یہ برتن پانی سے دھل جاتا ہے لیکن اندر کا برتن آنسوؤں سے دھل جاتا ہے، دل کا برتن آنسو سے دھل جاتا ہے۔ تو جتنا ہمارے اندر نرمی ہوگی اتنی کشادگی ہوگی، جتنا ہمارے اندر احساس ہوگا سمجھے اتنا ہی ہمارے اندر دین ہے، اتنا ہی ہم رب کے قریب ہیں۔ اگر احساس نہیں، اگر ہم محسوسات سے احساسات سے وہ ختم ہو گئے ہمارے اندر، تو پھر روکھا سوکھا، خواہ وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، مسیح ہے، سکھ ہے، کچھ بھی ہے، وہ پھر بس وہی بات ہے، وہ بس ایک ظاہری برتن ہے، اس کے اندر ہے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو نرمی عطا نہیں کی گئی، دل کی نرمی، فرمایا اسے دین کا کوئی بھی حصہ عطا نہیں کیا گیا۔ جسے دل کی نرمی عطا نہیں ہوئی اسے دین کا کوئی بھی حصہ عطا نہیں ہوا۔ فقط حلیوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لباس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں تو ہم ایک دوسرے کا لباس پہن کے ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن لباس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ بات تو یہ ہے، اور وہ لباس سے اکثر میں واقعہ دہرایا کرتا ہوں کہ ایک جنگل میں ایک درویش تھا، تو بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ نے اپنے گارڈز کو کہا کہ اس کو پکڑو ذرا، بڑی یہ اس کی باتیں سننے میں آئی ہیں۔ تو بادشاہ کیونکہ تھوڑا سا اس چیز سے وہ اس کو بری لگتی تھی یہ بات، تو اس نے اس درویش کی داڑھی پکڑی اور داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگا بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے گھوڑے کی دم پہ جو بال ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں؟ تو درویش نے پتا کیا جواب دیا؟ کہنے لگا بادشاہ جس کے لیے رکھی ہے نا یہ داڑھی، میں نے جس کے لیے رکھی ہے، اگر تو اس نے قبول کر لی تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر وہاں سے رد ہو گئی تو بھائی تیرے جانور کے بال ہی اچھے ہیں۔ تو بات تو ختم ہونی ہے نیتوں پر، نیتوں پر۔ اور اسی لیے حضور رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اللہ کریم تمہارے لباس نہیں دیکھتا، تمہاری شکلیں حلیے نہیں دیکھتا، وہ فقط تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو ساری کہانی جہاں کے ختم ہونی ہے، اس لیے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور قیامت والے دن بہت لوگ ہوں گے جو بہت، فرمایا پہاڑوں جتنے اعمال لے کر آئیں گے، پہاڑوں جتنے، لیکن ان کے اعمال اٹھا کر ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے اور کہا جائے گا تیرے اعمال میں وزن کوئی نہیں۔ وزن اس لیے نہیں کہ تمہارے اندر اخلاص نہیں تھا، پیورٹی نہیں تھی، شفافیت نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا۔ اور اخلاص سے کیا گیا ایک عمل، ایک مٹھی بھر عمل، وہ پہاڑوں سے زیادہ وزن رکھتا ہے اس کے ہاں۔ تو ہمیں اخلاص کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کریم نے، حضور فرماتے ہیں، اللہ کریم نے، اس رب العالمین نے، اس وحدہ لا شریک مالک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، حضرت مسیح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے عیسیٰ، اللہ جب اپنے بندے کے دل کی طرف نگاہ کرتا ہے
اپنے بندے کے دلوں کو دیکھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اب اس دل میں دنیا اور آخرت کی کوئی طلب نہیں رہی، دنیا اور آخرت کی کوئی طلب نہیں رہی، تو فرمایا پھر میں اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دیتا ہوں کہ اب ہر قسم کا حرص و ہوس لالچ جو ہے اس کے دل سے ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہم جنت کو بھی اس لیے چاہیں کہ وہاں بڑے سیر سپاٹے کریں گے، وہاں ایسی ایسی سواریاں ہوں گی، اڑتے پھریں گے، یہ کچھ کھائیں پیئیں گے، تو پھر ہم حقیقی جنت کے طلبگار تو نہ ہوئے، کیونکہ جنت تو وہ تھی جہاں محبوب کا جلوہ ہو، تو اس کے تو طلبگار بنے نا۔ تو نام جنت کا پکارا لیکن طلبگار رہے اسی عیش و عشرت کے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم اپنی مرضیاں کریں۔ تو وہ پتا چلا کہ ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں لا شعوری طور پر یہ بات موجود ہے کہ ہم طلبگار آخر کار اپنے ہی ہیں، اپنی عیش و عشرت کے ہیں، اپنی نفس پرستی کو ہم نے وہ نام دوسرا دے دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کسی شے کا وہ طلبگار نہیں رہتا تو پھر میں اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دیتا ہوں اور اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے دل سے کدورتیں نفرتیں ختم ہوتی جائیں اور حرص و ہوس دنیا جو ہے یہ ختم ہوتا جائے۔ ہم جو عمل بھی کریں وہ فقط اپنے مالک کی رضا کے لیے کریں۔ وہ اقبال فرماتے ہیں کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، یہ چاہنا بھی چھوڑ دے کہ مجھے کوئی کریڈٹ ملے، مجھے کوئی صلہ ملے۔ تو بس محبتوں کو بانٹتے جائیں، اور جس طرح ہمارے مرشد کریم حضور لاسانی سرکار نے یہ مشن جاری کیا ہے، تو بڑی پتہ ہے جو لوگ ان کو جانتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، ملے ہیں، اور ان کی تعلیمات کو جنہوں نے سمجھا ہے کہ وہ کیا شخصیت ہیں، بڑی عظیم، بہت ہی عظیم شخصیت ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے ان پیارے بندوں کے نقش قدم پہ ہمیشہ سر جھکانے کی توفیقات عطا فرماتا رہے۔ اور یہاں پر نئے لوگوں کے لیے وہ واقعہ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ ایک بار جب حضور لاسانی سرکار کی طبیعت کچھ ناساز تھی، ہارٹ کا مسئلہ بنا تھا، تو آپ ہاسپٹل میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تشریف لائے، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں دل کی جانب اشارہ فرمایا اور اسے ایک نور آیا، اور اس نور نے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ اور پھر آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ سمجھائیں باتیں، کچھ کھانے پینے کے بارے میں بتایا۔ پھر آپ نے مرشد کریم نے وہ بات ڈاکٹرز کو بتائی کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں یہ چیزیں کھاؤں پیوں، تو ڈاکٹر کہنے لگا، حیران ہو گیا، کہنے لگا جی یہ آپ کو کس نے بتائی ہیں، یہ تو بہت زبردست ہے آپ کے لیے۔ اور کئی بار سلسلہ عالیہ کے لوگوں کو، جو حضور لاسانی سرکار کے پیروکار ہیں، ان کے مریدین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زیارتوں سے نوازا ہے۔ اور آپ کی نسبت سے بتاؤں کہ کئی لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کو بابا گرو نانک کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی تعلیم لینی ہے تو لاسانی سرکار کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ ہے روحانی تعلق۔ جب روح بیدار ہوتی ہے، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ جب روح بیدار ہوتی ہے تو باتیں اور ہو جاتی ہیں۔ جب تک ہم یہ دنیا داری میں پھنسے رہیں گے، بیداری شعور نہیں ہوگا، تو پھر جو مرضی کرتے ہیں زندگی بھر
جہاں مرضی پھرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں. فقط ایک دوسرے کے سامنے کوئی کسی نے آپ کو کوئی کریڈٹ دے دیا، کوئی اچھی بات کر دی، تو یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ آپ اپنا روحانی تعلق اس کو قائم کریں اپنے مولا کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے کریٹر کے ساتھ. اس کے ساتھ آپ کا تعلق روحانی قائم ہونا چاہیے. اور وہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں. جہاں اللہ چاہتا ہے اس طرح کے بندے بھیجتا ہے جو اس کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور ملانے والے ہوتے ہیں. اور اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے، حضور علیہ السلام کی نگاہ رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے مرشد عطا فرمائے. اور ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، لیکن حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر نہ ہوا یہاں پر. تو سرکار جب محفل مکمل ہونے کے بعد تشریف لے گئے تو ان کو حضرت بی بی پاک مریم پاک کی زیارت ہوئی، سیدہ مریم پاک کی زیارت ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے کا تو جشن منا لیا، تو ماں کو بھول گئے تم لوگ. پھر آپ نے دوبارہ آ کر اور یہ فرمایا کہ ہمیشہ اب ساتھ، اب دونوں نام اکٹھے لکھے جائیں گے، ہمیشہ ان کا نام ضرور لکھا ہونا چاہیے ہر موقع پر. اور حضرت بی بی پاک مریم پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جس کو اللہ نے تمام عالمین میں سے چن لیا، فی العالمین، سارے عالمین میں سے. اور آپ کی شانیں بیان کی گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں بیان کی گئیں. اور بلکہ پچھلی بار جناب نذیر کیسر صاحب نے فرما رہے تھے کہ جتنی شان قرآن میں بیان کی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ ان کا کہنا ہے. تو کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے بائبل میں بھی بیان نہیں ہوئی جس طرح قرآن میں بیان کی گئی ہے، جس انداز کے ساتھ ہے جی. تو بہرحال تو یہ جو تقسیمیں ہیں یہ ہم نے کی ہے. اور ہمیں تو اس بات سے بھی صحیح بتائیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ کہیں کہ جی یہ ان کے ہیں، وہ ان کے ہیں، اور وہ ان کے ہیں. یہ کیا ہے؟ جو سب کے لیے ہو اس پہ کسی خاص کی اجارہ داری تھوڑی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس نے بنایا؟ اور جب اسلام یہ کہے کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کا اسلام اور ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. تو یہ تو پھر اولو العزم اللہ کے رسول ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے اللہ کے بندے ہیں، اگر آپ کسی ایک کا بھی انکار کرتے ہو، کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لاتے تو وہ نامکمل بات ہے. سب کو ہی ماننا ضروری ہے. تو اسی طرح کوئی بھی ان ہستیوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف ہماری ہیں. ہاں جی، کسی کے بارے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ وہ ہمارا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کس کے ہیں. ہم بھی کسی کے بنے کے نہیں، نام ان کا پکارتے جا رہے ہیں، ہوئے نہیں ان کے، پھر فائدہ کیا ہے؟ کسی کے نام کی مالا جپنے سے کوئی ہمارا نہیں ہو جاتا. آپ کسی کے نام کی تسبیح پھیرنا شروع کر دیں تو وہ آپ کا تو نہیں ہو جائے گا. آپ نے کسی کا ہونا ہے تو ہو کر دکھائیں، بس بات یہ ہے. تو بہرحال وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، عقیدہ، محبت اور اس کی تعلیمات کی جو روشنی ہے حقیقی، وہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی سبب خیر اور سبب ہدایت بنا دے ہم سب کو. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ عالمی طور پر کچھ ایسی قوتیں ہیں، کچھ ایسی سازشیں ہیں جو
ہر طبقے کے لوگوں کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمات جو تمام مذاہب میں صحیح ابھی تک موجود ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور تمام مذاہب کے جو پیروکار ہیں ان تک وہ تعلیمات نہ پہنچنے دی جائیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب کوئی حقیقی تعلیمات پر چلے گا تو ظاہر ہے وہ باطل کی اور جھوٹ کی پیروکاری تو نہیں کرے گا، اس کی پیروی تو نہیں کرے گا، وہ چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے جھوٹ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان سچ کی طرف نہ جائے، وہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو ہم نے سمجھنا یہ ہے، ہمارے مرشد ایک بہت پیارا ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، ایک پیمانہ عطا فرمایا کرتے تھے، ایک ٹیسٹر ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ بھئی جو بات آپ کو اللہ اور اللہ والوں کے قریب لے جائے وہ ٹھیک ہے، جو دور کر دے وہ غلط ہے۔ بس اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ جب آپ کو یہ لگے خواہ مسلمان ہیں، خواہ اس میں جتنے بھی آپ مسالک ہیں اور جتنے بھی کوئی اور مذاہب ہیں، خواہ آپ ہندو ہیں، مسیح ہیں، جو بھی ہیں، جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کے مولوی صاحب نے، آپ کے کسی فادر نے، پاسٹر نے، بشپ نے، کسی پیر نے، کسی مولوی نے، کسی پنڈت نے، جب اس کے بیان سے، اس کی باتوں سے آپ کو نفرت کی بو آنے لگے تو سمجھ ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے فوراً ہٹ جائے، اس کی پھر پیروی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ٹھیک ہے، اور ٹھیک کیا ہے؟ جہاں سے روشنی مل رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جہاں سے اندھیرا مل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اتنی سی بات ہے۔ تو جب آپ کو کوئی لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، برائی، نفرت، کدورت کی طرف لے جانے کی کوشش کرے، سمجھ جائیں، بھانپ جایا کریں تو سمجھ جائیں، خواہ وہ آپ سیم آپ کے والا اس کا حلیہ ہی کیوں نہ ہو، تب اس پردے کو نہیں آنے دینا کہ یار اس نے تو میری طرح کی پگ پہنی ہے، اس کی تو میری طرح کی داڑھی ہے، یار یہ تو ابھی نماز پڑھ کے آیا ہے، یار یہ تو ابھی چرچ سے نکلا ہے، یہ تو بھی گردوارے سے آیا ہے۔ یہ نہ دیکھو کوئی کہاں سے آیا کہاں گیا، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ ہے کیا، وہ تمہیں کہتا کیا ہے، وہ چاہتا کیا، اس کی چاہت کیا ہے۔ تو اس لیے صوفی لوگ، اور صوفی وہ ہوتے ہیں جو دل کے صاف ہوتے ہیں، صوفی کا مطلب ہی یہ ہے دل کے صاف لوگ، اور جہاں سے صفائی ملے گی، کشادگی ملے گی، ظرف ملے گا، خیر و برکت ملے گی، ان لوگوں کی طرف آئیں، ان سے اپنی نسبتوں کو جوڑیں، اور انشاءاللہ ان کی برکتوں سے انشاءاللہ ہم سب لوگ بھی اس قابل، اس اہل ہو جائیں کہ ہم بھی دوسروں کے لیے سبب خیر اور سبب ہدایت بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیارے محبوبوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیقات عطا فرماتا رہے، اور کبھی بھی ان لوگوں کے رستے پہ نہیں جانا جن پہ غضب کیا گیا یا جو گمراہ ہو گئے۔ ہمیشہ سچے من سے، سچے دل سے، اور ایک سوچ ہمیشہ ہمیں اپنے اندر رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایک، کیونکہ لوگ یہ بہانہ ہم لگا سکتے ہیں کہ جی ہم تو فلاں ماحول میں پلے، فلاں خاندان میں پیدا ہوئے، تو قیامت کے دن جب میدان محشر ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر تجھے پسند تھا کہ بندہ ہندو بن جائے تو پھر میں مسلمان کے گھر کیوں پیدا ہوا مولا؟ اگر تجھے پسند تھا کہ مسلمان ہوتا تو میں سکھوں کے گھر کیوں پیدا ہوا؟ اگر تجھے سکھزم پسند تھا تو میں کرسچنز میں کیوں پیدا ہوا؟ مولا میں تو انہی میں رہا، اور مجھے کیا پتا کہ تو کس کو چاہتا ہے زیادہ، کون تیرے زیادہ قریب ہے؟ تو ہم یہ جواب دے کے جان چھڑا لیں گے؟ نہیں، کہا جائے گا تمہیں ساری تعلیمات بتائی گئی تھی، تمہیں اس لیے ہر بندے کو یہ شعور عطا فرمایا گیا تھا کہ خود سوچنا، خود پرکھنا کہ کہاں سے تعلیم ٹھیک مل رہی ہے اور کہاں سے نہیں مل رہی۔ اور ہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، خواہ کوئی کرسچینٹی کو فالو کرتا ہے، کوئی اسلام کو، کوئی سکھزم کو، جس بھی مذہب کو، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فقط باتوں کی حد تک جو بھی مذہب ہے یا مسلک ہے، اس سے تو بات نہیں بنے گی نا۔ جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی دکھائے،
کیونکہ یہ ان کے حق ہونے کی نشانی تھی. یہ وہ طاقتیں تھیں، وہ پاورز تھیں جو عام انسان تک اس کے دماغ کو اپروچ کرتی ہیں اور دماغ کھولتی ہیں کہ اچھا یار کہ اگر سچائی کے رستے پہ ہے تو سچ کی یہ طاقت ہے کہ وہاں سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، وہاں سے اس طرح کی روشنیاں ظاہر ہوتی ہیں. جب حضور امام الانبیاء رحمت اللہ عالمین تشریف لائے، ان سے جب معجزات ظاہر ہوئے، بے شمار معجزات ظاہر ہوئے، تو جتنے بھی بزرگ تشریف لائے، ان کے پیروکار، ان کے پیروی کرنے والے، وہ جو بندہ سچے رستے پہ ہوگا اس کے ہاتھ سے معجزات، کرامات کا ظہور تو ہوگا، اور وہ آپ کا روحانی تعلق بھی کروانے والا ہوگا. یہ نشانی کبھی نہ بھولیں. یہ ایک بہت بڑی بات میں عرض کر رہا ہوں. اگر وہ بندہ دیکھیں نا، آپ اب سردار صاحب کہیں کہ جی میں وہاں سے آیا ہوں، میں ننکانہ صاحب، میرا یہ تعلق ہے، وہ ہے، 100 باتیں سنا دیں اور ہم انہیں کہیں ٹھیک ہے جی آپ ہمیں ذرا وہاں لے جائیں، ہمیں ذرا وہاں دکھا دیں، تو پھر یہ کہیں جی نہیں میں دکھا نہیں سکتا، میں لے جا نہیں سکتا، تو فوراً شک ذہن میں پیدا ہو جائے گا کہ اس کا مطلب یا تو ہو سکتا ہے یار ان کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ سب کہانی تھی، جھوٹ تھا، فیک تھا. جو سچا ہوگا وہ کہے گا او جناب یہ تو بات ہی کوئی نہیں. تو اسی طرح کوئی کہے جی ہم ان کے فالوورز ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ کون ہے جو کہے کہ چلو آؤ یار ملاقات بھی کروا دیں؟ تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ ایسا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن پوری کلاس میں کوئی ایک بندہ تو ہوگا، کوئی ایک تو نمبر فرسٹ پہ ہوگا، کوئی ایک تو لائک سٹوڈنٹ ہوگا. اسی طرح تمام مذاہب یا مسالک میں کوئی ایسے بندے ہونے چاہیے جو اپنے مذہب کی، اپنے ریلیجن کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی تو اس اہل ہو جو یہ کہہ سکے، جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو، جس کے پاس یہ پاور ہو کہ ہاں جناب ٹھیک ہے، اگر آپ جن کا ہم نام لیتے ہیں اگر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے، آ جائیں آپ کی ملاقات ہو جائے گی ان سے. کوئی تو ایسا ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے اور شکر ہے اس مالک کا کہ ہمیں وہ مرشد ملے جن کا ساری زندگی معمول یہ رہا کہ یار بحثیں نہ کرو، آؤ ان سے ملنا ہے تو میں ملوا دیتا ہوں. اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اس بات کے گواہ ہیں، ہر مسلک کے، ہر مذہب کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں. تو بہرحال یہ چیز، یہ پیمانہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین خیر عطا فرمائے. اور پھر آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ آپ سب کا گھر ہے، ہمیشہ یہاں تشریف لایا کریں.